یار یہ کیا چیز ہے؟ شرم کر دو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ویسے تو مجھے تم میں اور اس میں زیادہ ڈفرینس نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاب کی بات سن کر نرمین نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ کیا کرتی ہو ظالم لڑکی؟ اگر دوبارہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر میں تایا جان کو جا کر بتا دوں گی کہ تم نے ان کی محبوبہ کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت، تائی جان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ ارے مجھے کیوں ماریں گے؟ جا کر اپنے شوہر کو پکڑے نا، جن کو اس عمر میں بھی لحاظ نہیں ہے۔ ان کی ساری پابندیاں ہم پر شروع ہو کر ہم پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر چپ کر جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی اکیڈمی سے باہر نکلے گی۔ تمہیں یقین ہے کیا یہی وہ عورت ہے جس کا تیمور خان کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ میں نے خود اس کو کیفے میں تیمور کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ اس کی فرینڈ ہو۔ یہ لڑکی جو کوئی بھی ہے، ہم نے اس کو تیمور خان کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ رکو دیکھو، تیمور بھائی بھی اس طرف ہی آ رہے ہیں۔ وہ تیمور کو جانب آتا ہوا دیکھ کر فوراً سے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عورت آخر چیز کیا ہے۔ وہ عجیب قسم کے ویسٹرن اور مشرقی لباس کے امتزاج میں ملبوس تھی۔ نرمی نے اپنا کیمرہ سنبھالا ہوا تھا جبکہ وہاب اپنی تیز دھار آنکھوں سے اس لڑکی کا ایکس رے کر رہا تھا، اور اس نے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو کھانے کے لیے نہیں کہا میں نے، توبہ کرو اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا، اور 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ وہ لوگ اسی طرف ہی آ رہے ہیں۔ دیکھو میں ابھی ان کی 3-4 تصویریں نکلواتی ہوں، پھر مزید اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے اس کو دادا جان کو جا کر دکھا دوں گی، اور ان کو بتاؤں گی کہ ان کا شکل سے شریف نظر آنے والا پوتا اندر سے کتنا بڑا وحشی درندہ ہے۔ آہستہ آواز میں بات کرو، مجھے لگتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے، کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ پلیز 2 منٹ کے لیے پیچھے چھپ جانا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ لڑکی آخر چیز کیا ہے۔ مجھے تو یہ آدھی تتر اور آدھی گلہری لگ رہی ہے۔ وہاب کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا جبکہ محترمہ پھر سے تانکا جھانکی کرنے لگی تھی۔ لا حول ولا قوت، توبہ توبہ، یہ سب دیکھنے سے پہلے میں گزر کیوں نہیں گئی؟ دیکھو تو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر کھڑے ہیں۔ شرم کر جاؤ، کہاں چپکی ہوں میں؟ دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ تو ہے؟ نامحرموں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تم کیوں میرے ساتھ فری ہو رہے ہو؟ دور ہو کر کھڑے ہو۔ جذبات میں آ کر اس نے وہاب کو دھکا دیا۔ اپنی اس بے وقوفی پر اسے بعد میں پچھتانا پڑا تھا، کیونکہ وہاب صاحب کا جب 66 کلو وزن زمین پر جا کر گرا تو اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹے پیمانے پر دھماکہ ہوا ہو۔ تیمور نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے مارے شعلے لپکنے لگے تھے۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ دونوں نمونے کافی عرصے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس کے بارے میں ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اس کی جاسوسی بھی شروع کر دیں گے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بچے کو اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ اس بچے کی چوٹ تو میں درست کرتا ہوں۔ میڈم آریہ، آپ پلیز چلیں، گھر جا کر مجھے انفارم کر دیجیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اس کیس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ میں آپ سے بعد میں اس بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ اسے الوداع کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ دراصل وہ ایک کیس کے سلسلے میں تیمور کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ ان دونوں نمونوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں سہمی ہوئی نظروں سے درخت کے ساتھ ہی موجود بینچ کے پیچھے چھپی ہوئی اپنی کزن کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اس جلاد کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ وہ بار بار اپنی گردن کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر تم نے اسے بتا دیا تو ہم دونوں کی گردنیں اڑ جائیں گے۔ وہاب خان کتنی آسانی سے اس کو چھوڑنے والا تھا، اور ویسے بھی اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اگر وہ پھنسے گا تو ساتھ اپنی کزن کو بھی پھنسائے گا۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی، یہ مجھے یہاں پر زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا کسی لڑکی کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہ محترمہ بینچ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ سمجھ رہی تھی کہ وہ چھپ گئی ہے۔ اس کی مثال ایسی تھی کہ اگر بحریہ گدھے کو کھانے کے لیے آئے تو وہ
اپنی آنکھوں پر کان رکھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھپ گیا ہے، جبکہ بھیڑیا آرام سے اس کو کھا کر ڈکار مار کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اٹھو یہاں سے۔ تیمور کی آواز سن کر بہت جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ اگر تم نے یہاں پر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسی جگہ پر ہی تمہاری قبر بناؤں گا۔ اس نے اپنے ڈولتے ہوئے سر کو فوراً سے سنبھالا تھا اور سر جھکا کر منہ دبانا انداز میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح سے فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جو سوال اس نے وہاب سے پوچھا تھا وہی سوال اس نے اس محترمہ سے بھی پوچھنا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے بیان ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ میں یہاں اکیڈمی میں ایڈمیشن کے سلسلے میں آئی تھی کہ مجھے وہاب ابھی یہاں پر نظر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ میں نے قسم سے اسے بہت منع کیا، میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ دیکھو یہ غلط بات ہے، اس طرح سے کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو یہ آپ کو میرے خلاف بھڑکائے گا، اور تم ڈر گئی۔ قسم سے میں ڈر گئی تھی، جھوٹی قسم مت اٹھاؤ، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے۔ یہ سن کر وہ برا سا منہ بنانے لگی تھی، یعنی مجھ پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔ وہ تن فن کرتی اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو اس نے اسٹڈی روم میں جانے کے لیے کہا تھا اور خود دادی جان کے کمرے میں چلا گیا تھا، جو پچھلے 3 دنوں سے اس کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نرمین جیسی لڑکی تمہیں چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ چراغ کی روشنی تو کیا، میں آج کل بلب کی روشنی پر بھی یقین نہیں رکھتا ہوں۔ اچھی خاصی کالی عورت اس کی روشنی میں چمکنے لگتی ہے۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں اور دوبارہ مجھ سے اس کے حوالے سے بات نہ کیجیے گا۔ لو جی، تم سے بڑا ناشکرا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنی اچھی پیاری اور سلجھی ہوئی بچی۔ دادی جان بس کر جائے، سلجھی ہوئی بچی نے آج وہ کارنامہ سر انجام دیے، اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ابھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ میری جاسوسی کرنے کے لیے اکیڈمی تک پہنچ گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ اس کی دوست کی سالگرہ ہے اور وہ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر جا رہی ہے۔ مبارک ہو دادی جان، اس نے آپ کو بھی الو بنانے کی شروعات کر دی ہے۔ اب آپ آگے آگے دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آج اس کے ساتھ میں جو حشر کروں گا وہ نہ صرف پوری حویلی دیکھے گی بلکہ محلے والے بھی سنیں گے۔ خبردار اگر کوئی ہم لوگوں کے بیچ میں آیا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی، دادی نے اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے سر پر تو بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا۔ آخر کوئی کیسے یوں ہی منہ اٹھا کر اس کی جاسوسی کر کے اس کو پوری دنیا میں رسوا کر سکتا تھا؟ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کا پاؤں ایک پتلے سے دھاگے کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ اگلے لمحے ایک بہت بڑی پنک زنگ سے بھری ہوئی بالٹی اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ دراصل وہ رنگ فیک پینٹ میں مکس کیا گیا تھا۔ تم لوگوں کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے، اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، دونوں نے نارمل انداز میں کہا اور اپنے کندھے اچکا دیے تھے۔ جب وہ دونوں اسٹڈی روم میں داخل ہو رہے تھے تب انہوں نے اس پتلے سے دھاگے کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں نے شرارتی انداز میں ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسٹڈی روم میں کیمرے لگے ہوئے، اسی لیے اس جگہ پر وہ اس طرح کی غلطی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جس کسی نے بھی کیا تو بہت جلد منظر عام پر آنے والا تھا، تو پھر کس نے کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ان دونوں نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اب میں کیمرے میں چیک کر رہا ہوں، اگر تم لوگ ہوئے تو پھر تم لوگوں کو گاؤں بھجوا دوں گا۔ ان دونوں نے بے ساختہ خوف کے مارے تھوک نکلا تھا۔ تمہیں واقعی میں یقین ہے نا کہ ہم دونوں نے یہ کام نہیں کیا؟ نرمین کو ابھی بھی اپنے اوپر یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ بری بری حرکتیں کر کے بھول جاتی تھی۔ وہ جو رات کا کھایا ہوا بھی بھول جاتی تھی۔ کس نے کیا بات کہی اسے کچھ میں یاد نہیں رہتا تھا، اس کی یادداشت بہت ہی خراب تھی۔ ہاں مجھے یقین ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ جب کیمرے میں چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بنٹی صاحب کا کام ہے، جو کہ اس حویلی کے سب سے چھوٹے نفوذ تھے، جس کو 2 دن پہلے ہی تیمور خان نے ٹرپ کے پیسے دینے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایگزامر میں بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ پوری رات وہ ویڈیو گیم کھیلتا رہتا تھا اور پھر صبح جب اسکول جانے کا وقت ہوتا تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاتا تھا۔ اس کی نیند اتنی پکی تھی کہ اگر آس پاس ڈھول بھی بج رہے ہوتے تب بھی اس کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ دادی جان کو اپنا وہ چھوٹا سا پوتا بہت عزیز تھا، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی تھی
اور اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھی اور سب کو کھلے عام للکارتی تھی کہ اگر تم میں سے کسی میں بھی دم ہے تو میرے پوتے کو ہاتھ لگا کر دکھا۔ اور پھر یوں دادی جان کی وجہ سے کوئی بھی بنٹو سے پنگا نہیں لیتا تھا، کیونکہ بقول اس کے وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو صرف آپ کی چھوٹی سی جاسوسی کی تھی۔ وہ تصویریں میرے حوالے کرو۔ نہیں، وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی۔ میں نے کہا ہے وہ موبائل اور وہ تصویریں میرے حوالے کرو۔ دراصل محترمہ پورے راستے اس کی تصویریں ایڈٹ نہیں کرتی آئی تھی اور پھر وہ وہاں کو دکھا کر اس کی تصویروں کا مذاق بناتی آئی تھی۔ ابھی جب تیمور نے وہ تصویریں دیکھیں تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ نکلو باہر اور تم یہیں پر رکو۔ وہاں کو وہیں پر رکنے کا اشارہ کر کے اس نے اس لڑکی کو باہر نکالا تھا جو اس کے سر پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اسے کتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اسے بلیوں سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ الو کو دیکھ کر اس کی آنکھیں گول گول گھومنے لگتی تھیں۔ مختصر یہ کہ اسے جانور پسند ہی نہیں تھے، بلکہ اسے جانوروں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسے لے کر حویلی کے پچھلے حصے میں آ گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ظالم انسان اس کو کالے رنگ کے کتے کے سامنے پھینک دے گا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کتے اس کو چیر پھاڑ ڈالیں گے اور اس کا انجام بچپن میں پڑھی جانے والی اسی کہانی میں موجود بچے کی طرح ہوگا جس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مظلوم پر ظلم کرنے کی انسان کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ وہ انسان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تیمور کو خبردار کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا حویلی میں موجود اس بڑے سے کمرے کے سامنے آ گیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کو اس کمرے کے اندر دھکا دے چکا تھا۔ باہر سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی کیونکہ اسے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی، مگر تیمور کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ آج کی ساری رات تم یہیں پر ہی گزارو گے تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ کھولیں گے یہاں پر تو کیڑے مکوڑے بھی موجود ہوں گے۔ اگر کوئی سانپ باہر نکل آیا، اس نے مجھے کاٹ لیا، میں تو بھری جوانی میں مر جاؤں گی۔ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میرے بچے، میرا شوہر، ان کا کیا ہوگا؟ وہ میرے بغیر اکیلے کیسے زندگی گزاریں گے؟ جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ساتھ ثابت ہوئی تھی کیونکہ چیخوں کی آواز نہ صرف حویلی والے سن رہے تھے بلکہ پورا محلہ بھی فیض یاب ہو رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی اس کے لیے افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سبھی دل میں خوش ہو رہے تھے کیونکہ اس نے محلے کے ایک ایک بندے کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ آنٹی ببلی سے لے کر انکل جبران تک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے پرینک نہ کیا، جس کے ساتھ اس کی دشمنی نہ ہوئی ہو۔ تم گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو، اس نے وہاں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کہ کچھ دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارے بھائی جان، میں نے کہا ہے کہ گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو۔ اگلے 15 دنوں تک تمہارا خون بھی فریزر رہے گا اور تمہیں ایک پوری کوٹی بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ مزدوری کر کے پیسے کماؤ یا پھر کوئی اور کام شروع کر دو، مگر حویلی سے تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ جہاں تک بنٹو صاحب کا سوال تھا تو وہ اپنی دادی کے آنچل کے نیچے جا کر چھپ گئے تھے۔ وہ سونے کی انتہائی فلاپ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ان دونوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو بنٹو دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، کیونکہ وہ دوپٹے کے نیچے رہ کر بھی اس کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کو باہر نکالنے اور کیوں باہر نکالوں؟ میرا پیارا بچہ گہری نیند سو رہا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ دادی جان نے اسے فوراً سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ دوپٹہ کریپ کا تھا جس سے بنٹو کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی قسم کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس کے دانت بھی تھوڑے تھوڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ تیمور کا دل تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے دانتوں کو توڑ ڈالے، مگر ہائے یہ بے بسی اور یہ مجبوری۔ صبح جیسے ہی اٹھے اسے میرے پاس بھیجے گا، مجھے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میں اسے صبح تمہارے پاس بھیج دوں گی، لیکن ابھی اس کی نیند خراب نہ کرو۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ جھٹ سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اسی وقت تیمور بھی کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کو بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔
دادی جان بھی کچھ نہیں کر سکی۔ پوری رات ہی وہ بچہ حویلی کے چکر کاٹتا رہا تھا۔ صبح تک اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ چلو اس بہانے تمہارا وزن بھی کم ہو گیا ہے۔ آپ بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ دیکھیے گا کہ آپ کو اپنی جیسی ظالم عورت ملے گی جو آپ کے بال کھینچ کھینچ کر آپ کو گنجا کر دے گی۔ لا حول ولا قوت۔ تیمور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ صبح اس نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو محترمہ کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ سر رکھے کھراٹے لے رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے مٹی مٹی نشانات تھے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ پوری رات تھی وہ خوف کے مارے روتی رہی ہے اور شاید تھوڑی دیر پہلے اس کے روتے روتے ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ تیمور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اگلے لمحے وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح سے سکنے لگی تھی۔ پلیز پلیز مجھے یہاں پر اکیلے چھوڑ کر مت جائیں۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہاں پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھیں اور بہت زور سے تیمور کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ایک لمحے کے لیے تو بکھلا گیا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ مزید اس کے چپکنے لگی تھی۔ تیمور نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا، جو سہمی ہوئی نظروں سے تیمور کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس چھوٹی سی لڑکی سے نگاہ چرائی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ تیمور کو اس کی ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ تیمور کو حسن متاثر نہیں کرتا تھا، اس کو تو اچھی سیرت متاثر کرتی تھی۔ مینرز والی لڑکیاں اس کو اچھی لگتی تھیں، وہ لڑکیاں جو میچور ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے دادی جان کو بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بے وقوف لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں تمہیں واپس گاؤں بھجوا رہا ہوں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تم نے ایف ایس سی میں جو کارنامے سر انجام دی ہیں اس کے بعد تمہیں جو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ تمہاری پڑھائی میں کس حد تک دلچسپی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بار میں بہت زیادہ محنت کروں گی اور آپ کو ڈھیر سارے نمبر لا کر دکھاؤں گی۔ مجھے ڈھیر سارے نمبرز کی ضرورت نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ تم پاس ہو جاؤ۔ تم پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل ہماری ناک کٹوا رہی ہو۔ یہ سن کر اس نے فوراً ہی تیمور کی چھوٹی سی ناک کو ہاتھ لگایا تھا اور معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا، مگر آپ کی ناک تو بالکل ٹھیک سلامت ہے، یہ تو کہیں سے بھی نہیں کٹی ہوئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تیمور ڈی ایس پی تھا، حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا، سب لوگ ہی اسے گھبراتے تھے سوائے ان 3 نمودوں کے۔ وہاب اور بنٹو کو جتنی بھی ہمت ملی تھی وہ سب اس چھوٹی سی شیطان لڑکی کی وجہ سے ملی تھی، جس نے سب سے پہلے تیمور خان کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اب وہ دونوں ہی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو گئے تھے، ہر معاملے میں ہی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ نرمین اس کے دوسرے نمبر والے چچا کی بیٹی تھی جو اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ ان کی بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری تیمور کے بابا نے لی تھی، لیکن ان دونوں وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کرنے سے سعودیہ گئے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیچھے جنگل کا قانون تھا۔ چچی جان حویلی میں موجود تو تھی مگر وہ بہت ہی سادی سی تھیں، کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانتا تھا، اور اگر وہ کسی کو ڈانٹ بھی دیتی تھیں تو ان کی ڈانٹ کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ بیچاری ایک تو چھوٹے قد کی مالک تھی اور ان کی آواز بھی بہت دھیمی سی تھی۔ ڈانٹتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گانا سنا رہی ہوں۔ یہ سب بھی محترمہ نرمین کا ہی کہنا تھا۔ اگر اس کی چچی جان یہ سن لیتی تو ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ اگلے دن وہ لان میں جا کر بیٹھ گئی، وہاں پہلے سے ہی وہیں پر موجود تھا۔ یا مجھے ایک چیز بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ ہاں بولو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دوں، وہاب نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ اس وقت ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ یار کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں نہیں ہوگی؟ یہ سن کر اس نے گیم چھوڑی، لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں یہ فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ یار خود ہی سوچو، میں 21 سال کی ہو چکی ہوں۔ ہاں لڑکیوں کی تو 30 سال میں جا کر شادی ہوتی ہے، اور تمہاری شادی میں تو اس وقت تک نہیں ہونے دوں گا جب تک تم 35 سال کی نہیں ہو جاتی، پھر تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ یار پیسے شارٹ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے اس کے سامنے اپنا دکھرا رویا تھا۔ ہم پیسے کما سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے۔ وہ کیسے کما سکتے ہیں؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری ایک دوست ہے جو کہ گلبرگ اور بحریہ ٹاؤن میں جا کر ٹیوشن پڑھاتی ہے،
اسے 2 گھنٹوں کے منتھلی اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں، اور یہ ٹیوشن ہمیں ڈھونڈ کر کون دے گا؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری نگرانی میں اپنے بچے دے گا؟ تم خود بھی شکل سے ایک چھوٹی سی بچی ہی نظر آتی ہو، اور جتنی تمہاری کوالیفیکیشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں ایک پھوٹی کوری بھی دے گا۔ او ہیلو، میں نے اس چیز کا بندوبست کر دیا ہے، میں مریم سے اس کی ڈگری لے لوں گی، انہیں اپنا اتنا مریم بتاؤں گی کون سا انہوں نے میرے بارے میں ڈیٹیل وغیرہ نکلوانی ہے، انہوں نے ویسے بھی میرے دوست سے ہی پوچھنا ہے، اور میں کیا کروں گا؟ تم ذرا بڑے بھائی کی ڈگری چوری کر لو، یہ لو میرے ہاتھ دیکھو، یعنی شیر کے کھچار میں جا کر ہاتھ ڈالوں؟ کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا بندوبست کر لیا ہے، میرا کام تھا تمہیں مشورہ دینا، اگر تمہیں میرا مشورہ پسند نہیں آ رہا تو میں تم پر اب زبردستی تو نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تم پر اپنا فیصلہ مسلط کر سکتی ہوں۔ تم وہاں پر کیسے جایا کرو گی؟ میں اپنے دوست کے ساتھ جایا کروں گی، اور تمہیں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت کون دے گا؟ اس میں تم میری مدد کرو گے، اور پھر مہینے کے اینڈ پر مجھے جو پیسے ملا کریں گے ہم اس کو ہاف ہاف کر دیا کریں گے۔ اب یہ کام وہاں کو کافی حد تک پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس حویلی سے نکلنے میں اور پھر دوبارہ اس حویلی میں لانے میں ایک بھرپور کردار ادا کروں گا۔ اس کے پاس ایک موٹر بائک بھی تھی، مگر اس کو گاڑیاں چلانے کا بہت شوق تھا، لیکن گاڑی ضبط ہونے کی وجہ سے اب اسے پھر سے واپس اوقات میں آنا پڑا تھا۔ شام 3 بجے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ اس نے گھر کے سامنے پہنچ کر وہاب کو موٹر بائک روکنے کے لیے کہا تھا، تمہیں یقین ہے کہ یہی گھر ہے؟ ہاں ہاں، مجھے یقین ہے، دیکھو ایڈریس میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی تو وہاب بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل گھبرا بھی رہا تھا کہ یوں اپنی کزن کو کسی کے گھر اکیلے چھوڑنا اسے مایوب تو لگ رہا تھا، مگر پیسوں کا بھی سوال تھا۔ جب اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ وہ غلط ایڈریس پر آ گئی ہے۔ وہ ایک نمبر مس کر گئی تھی۔ ایک اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا جس نے اسے ٹھیک گھر کا پتہ بتایا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ وہ ہینڈسم بھی اس کے اس انداز پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ نرمین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے عشق میں ہی گرفتار ہو گیا ہے۔ اسی وقت ہی گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے، ارے آپ کہاں پہ رہ گئے ہیں؟ جلدی سے آئے نا، یہ منا مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ہاں بیگم، وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ دروازہ زور سے نرمین کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ توبہ توبہ، کس قدر ٹھرکی انسان تھا۔ بیوی موجود ہے، اس کے باوجود بھی مجھ پر مسکراہٹیں نچھاور کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ بدمزہ ہوئی تھی، ساری چیزیں اس نے اپنے بیگ میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی سی آگے بڑھی تھی کہ اسے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی تھی، آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک جرمن شیفرڈ کھڑا تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں بھونکنے لگا تھا، اور پھر اس کے ارادے کو بھانپتی وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ ایک پالتو کتا تھا جو کاٹتا وغیرہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، اسی وجہ سے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، کوئی میری مدد کرو، کوئی مجھے ظالم کتے سے بچا لو۔ میں بھری جوانی میں اس کتے کی خوراک نہیں بننا چاہتی ہوں۔ ابھی تو میں نے اپنے بہت سے خواب بھی پورے کرنے۔ اس کی نظر ایک چھوٹے سے وائٹ کلر کے گیٹ پر پڑی تھی۔ اس نے اس گیٹ پر پاؤں رکھا اور چھلانگ مار کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر جا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کا دل کافی حد تک سکون میں آ گیا تھا۔ کیا یہاں پر بھی جنگلی کتے ہوتے ہیں؟ کس قدر عجیب و غریب انتظامیہ ہے یہاں کی۔ میں امی کو منع کروں گی کہ ہم یہاں پر اپنا گھر نہیں لیں گے۔ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو حویلی کافی پرانی لگ رہی تھی، جس کا پینٹ بھی اکھڑ گیا تھا۔ گھاس بھی کافی زیادہ بڑی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر برسوں تک کوئی آیا بھی نہ ہو۔ او مائی گاڈ، کس قدر ایستھیٹک ویو ہے۔ وہ پسندیدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا مجھے اندر جانا چاہیے؟ نہیں، اگر کسی نے مجھے اس بند حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ مجھے چور سمجھے گا، میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی مگر دروازے کے سامنے کھڑے کتے کو دیکھ کر وہ الٹے قدموں حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حویلی کے سارے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ جس طرح کی اس کی حالت ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہوگا۔ لاؤنج بہت بڑا تھا، وہاں پر موجود فرنیچر پر وائٹ کلر کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ انگریزی فلموں میں تو اس کے گھروں میں بھوت پریت رہتے ہیں۔ اگر کوئی بھوت میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گی؟
میں آیت الکرسی پڑھوں گی اور اس کو بھگا دوں گی۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ وہ کھانا کھائے بغیر ہی حویلی سے نکل آئی تھی۔ صبح اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور کل رات بھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ اس طرح سے دادی جان کچھ پیسے اس کے حوالے کر دیں گی، مگر دادی جان نے اپنے بڑے پوتے کو زبان دی ہوئی تھی، وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتی تھیں۔ کچن کے اندر داخل ہوئی تو وہاں پر اسے فروٹ کی ایک بڑی سی ٹوکری پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں نا۔ وہ گئے آرام سے کرسی پر چوپڑی مار کر بیٹھ گئی اور اس ٹوکری میں سے کیلا اٹھا کر اس سے انصاف کرنے لگی۔ اس نے اس ٹوکری میں سے جاپانی فروٹ بھی اٹھا لیا تھا جو اچھا خاصا سافٹ تھا۔ اس کو اس طرح کا فروٹ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ابھی اس نے فروٹ کا ایک ہی بائٹ لیا تھا کہ اسے باہر سے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے ٹیبل کے نیچے جا کر گھس گئی۔ میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے کیا؟ اس نے اپنے کانوں میں انگلی دیکھ کر اس کو صاف کیا اور دوبارہ سے وہ آواز سننے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ آواز اسی جلاد کی ہی تھی، یعنی تیمور صاحب کی، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ یار تم کیا اس حویلی میں اکیلے رہو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ میرے گھر چلے آؤ، وہاں پر تمہیں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ جب تک تمہارے پیرنٹس یہاں پر شفٹ نہیں ہو جاتے تب تک تو ہمارے گھر پر ہی رہو۔ تیمور نے سارم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں یار، ایسے اچھا نہیں لگتا ہے، اور ویسے بھی میرے پاس یہ گھر ہے نا، میں یہاں پر گزارا کر لوں گا۔ کل میں ملازم کو بلا کر ساری صفائیاں وغیرہ کرواؤں گا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کہاں پر پھنس گئی ہوں؟ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئی تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر میرے کل پڑھائے جائیں گے۔ اے میرے رب، صرف تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل گھڑی سے باہر نکال سکتا ہے۔ میری مدد فرما، مجھے اس جلاد کے ہاتھوں ذلیل مت ہونے دینا، ورنہ اس سے مجھے واقعی میں گاؤں بھجوا دینا ہے۔ یا اللہ، یہ دونوں یہاں سے غائب ہو جائیں، یا پھر ان کی یادداشت چلی جائے، یہ مجھے پہچان ہی نہ سکیں، یا پھر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے تاکہ میں آرام سے یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے ٹیبل کے نیچے نہیں چھپنا چاہیے تھا، مجھے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگانی چاہیے۔ ہائے، اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ابھی اس نے محاورہ دل میں پڑا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ بدقسمتی سے اس نے اپنے موبائل پر ایک بہت ہی اونچی رنگ ٹیون لگائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی چونکے سارم ہلکا سا جھکا نیچے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ایک زوردار کی اس کے منہ سے نکلی تھی اور وہ تیزی سے پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر کیبنٹ کے ہینڈل کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا اور اسے اپنے دماغ میں کیل چبھتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک سے یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے۔ کہیں یہ زمین سے اگی تھی یا پھر آسمان سے آ کر گری تھی۔ اسے زمین پر بھی غور سے دیکھا، وہاں سے بھی لڑکی اگنے کے بھی کوئی چانسز نہیں تھے، اور پھر چھت کو بھی کافی دیر تک گھورتا رہا۔ تب تک تیمور بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی کزن کو پہچان کر اس کو انتہائی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تم یہاں پر میری جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تو یہاں پر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ کس طرح کے بچوں کو؟ کیا تمہیں یہاں پر کوئی بچہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ یہاں پر اصل میں میرے پیچھے کتا لگ گیا تھا، کتے سے بچنے کے لیے میں یہاں پر گھس گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور پھر شٹ اپ، ول یو پلیز جسٹ شٹ اپ، نکلو باہر۔ تیمور نے اسے باہر نکلنے کے لیے کہا تو وہ کیڑے کی طرح رینگتی ہوئی ٹیبل سے باہر نکلی تھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ تب تک سارم بھی اپنے آپ پر قابو پا چکا اور انتہائی پسندیدہ نظروں سے سامنے کھڑے ہو کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کبھی آنکھیں ٹمٹماتی تھی اور کبھی اپنی نگاہیں جھکا دیتی تھی۔ میری کزن ہے، انتہائی بدقسمتی کے ساتھ یہ وہی ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ کیا آپ اپنی فیمیل کزنوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں؟ توبہ توبہ، کتنی غلط بات ہے۔ میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ چپ کر جاؤ، 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے انگلی اپنے لبوں پر رکھ دی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی، جبکہ سارم اپنے آپ کو اس کے حسن میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ویسے بھی صرف 2 ہفتوں کی ہی تو بات ہے، یہ 2 ہفتے میں تمہاری حویلی میں گزار لوں گا۔ ہاں چلو پھر نکلتے ہیں۔ تیمور اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھ چکا تھا اور اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یہ کس لیے کہہ رہا ہے۔
ویسے بھی وہ جس لڑکی کے لیے سب کچھ کہہ رہا تھا وہ بہت جلد ہی گاؤں واپس جانے والی تھی۔ حویلی کے سب بچوں کو یہی سزا دی جاتی تھی کیونکہ گاؤں میں دادا جان موجود ہوتے تھے اور دادا جان اچھے خاصے سخت مزاج تھے۔ وہ کافی عمر کے ہو چکے تھے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ساری زمینوں کے حساب کتاب رکھے ہوئے تھے۔ دادی جان کو تو خیر گاؤں کا ماحول پسند ہی نہیں تھا۔ وہ جو شروع سے ہی شہر میں پلی بڑی تھی اس لیے وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ شہر آ گئی تھی جبکہ چھوٹے دو بیٹے گاؤں میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دادی جان پلیز میرے اوپر یہ ظلم مت کریں، مجھے جلاؤ وطن نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہاں پر تو انٹرنیٹ بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتا ہے، سروس بھی نہیں ہے، میں کیسے گزارا کروں گی؟ کتابیں تو مجھے پسند ہی نہیں ہیں، پلیز دادی جان مجھے وہاں پر نہ بھیجیں۔ وہ ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی چھوٹے بچوں کی طرح بلبلا کر رو رہی تھی۔ تم کہیں بھی نہیں جا رہی ہو، انہوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کیا تھا۔ اسی رات ہی انہیں سارم کی فیملی کی بھی کال موصول ہوئی تھی جنہوں نے اس نادان لڑکی کا رشتہ مانگا تھا۔ چونکہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کو پسند آ گئی تھی اسی وجہ سے وہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سارم کی ماں نے وہ لڑکی اس کی بھیجی ہوئی تصویر میں دیکھی تھی جو سارم نے اسے چھپ کر بنائی تھی۔ خوشی کے مارے دادو جان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سارم جس مقصد کے لیے حویلی میں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ جب اس چھوٹی سی لڑکی کو اس بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرنے لگی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوگی، دیکھیں کتنے ہینڈسم انسان کا رشتہ آیا ہے میرے لیے، جلیں اب آپ مجھ سے۔ ہاں اب اس دنیا میں یہی ایک کام رہ گیا ہے۔ مجھے تو اپنے دوست کے لیے افسوس ہو رہا ہے جو آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہا ہے۔ آپ کو افسوس نہیں ہو رہا بلکہ آپ کو جیلسی ہو رہی ہے کیونکہ وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکے تھے۔ تیمور کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس چڑیل سے ان لوگوں کی جان چھوٹ رہی تھی مگر وہ تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی یہ کیفیت کس وجہ سے ہے۔ اب اس نے گاؤں واپس جانے پر کوئی واویلا نہیں بچایا تھا، ویسے بھی کچھ ہی مہینوں میں اس نے یہاں سے رخصت ہو کر چلے جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی یہ مہینے وہ کھل کر انجوائے کرے۔ گاؤں میں وہ دادا جان کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ حساب کتاب میں بہت ہی نالائق تھی۔ اگر دادا جان اس سے کوئی چھوٹا سا سوال پوچھ لیتے تھے تو وہ انگلیوں پر گننا شروع کر دیتی تھی۔ جتنی دیر وہ اسے ایک سوال کو حل کرنے میں لگاتی تھی دادا جان 15-16 مسائل حل کر چکے ہوتے تھے۔ تیمور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب حویلی میں اسے کوئی بھی پریشان کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اسے تو سکون میں ہونا چاہیے تھا مگر یہ بے چینی کس وجہ سے تھی؟ اس رات بھی وہ چھوٹی سی لڑکی کے کمرے کے سامنے جا کر رک گیا تھا جس کے کمرے سے اکثر ہی رات 2 بجے کے وقت گانے بجانے کی آوازیں آتی تھیں۔ اچانک ہی اسے دوڑا پڑتا تھا اور وہ رات 2 بجے کے وقت اٹھ کر ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے لگتی تھی۔ کیا آپ کو میری کزن کی یاد آ رہی ہے؟ بہار کی بات سن کر اس نے کینہ توڑ نظروں سے اس کے چہرے کو گھورا تھا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کے دل میں جو کچھ بھی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جج نہیں کروں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کل میں نے آپ کی گھڑی چرائی تھی مگر آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ پرسوں میں گاڑی کی چابی لے کر بھی چلا گیا تھا مگر آپ نے مجھے سزا نہیں دی۔ حالانکہ جب تک وہ چڑیل یہاں پر ہوتی تھی تب تک آپ مجھے حد سے زیادہ سزائیں دیتے تھے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ نہیں، میں شکر گزار نہیں ہو پا رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میرے جلال بھائی نے اتنے بڑے گناہ کی سزا نہیں دی، الٹا مجھے معاف کر دیا۔ واو، لگتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلنے والا ہے۔ فضول باتیں مت کیا کرو اور 9-2-11 ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نظر مت آنا اب۔ ویسے ایک اور بات، سارم اتنا پیارا بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کی طرح امیر ہے، آپ کی طرح ہینڈسم بھی نہیں ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے جھٹ سے سوال کیا تھا۔ ہاں بھائی، میں قسم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ وہ ایک ویلا اور نکما قسم کا انسان ہے۔ ہاں، اسی کا ابا تھوڑا سا امیر ہے لیکن کیا فائدہ ایسی دولت کا جو ابا کی وجہ سے ملے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ تھوڑا سا سٹینڈ لینے کی کوشش کریں، جائیں اور اس لڑکی کو پرپوز کر دیں۔ دفع ہو جاؤ، مجھے اب اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ خیر، میرے سجیشن پر غور کیجیے گا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ 2 دنوں کے بعد غیر ارادی طور پر وہ خود بھی گاؤں پہنچ گیا تھا۔
جیسے ہی اس کی گاڑی حویلی کے اندر جا کر رکی تھی، اچانک ہی ایک بال آیا، زور سے اس کی گاڑی کے شیشے کے ساتھ آ کر لگا۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ اس وقت گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، ورنہ کانچ کے ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہو جاتے۔ نرمین صاحبہ کے حوالے سے ان کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ بھی وہیں پر کھڑے کھڑے ختم ہو چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ نرمین اس وقت حویلی میں موجود اپنے کزنوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی۔ 3 بالز پر وہ مسلسل آؤٹ ہو رہی تھی اور ہر بار یہ کہتی تھی کہ تم نے بال ہی غلط کروائی ہے۔ یہ فری ہٹ تھی اور اب جب محترمہ چکا مارنے میں کامیاب ہوئی تو ڈائریکشن ہی رانگ تھی۔ لو جی، ایک نیا کٹا کھل گیا، یہ کہہ کر حماد تیزی سے حویلی کے اندر بھاگا تھا۔ باقی سب کزن بھی وہاں سے 9-2-11 ہو گئے تھے۔ تیمور 2 مہینوں کے بعد تو اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے مت ڈانٹیے گا۔ میرا شوہر بھی یہاں پر آیا ہوا ہے، اس کے سامنے میری عزت کا فالودہ بن جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سے شوہر کی بات کر رہی ہو تم؟ جس سے میری شادی ہوگی؟ اس نے انتہائی معصومیت سے صفائی پیش کی تھی۔ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، ابھی تک تم دونوں کی منگنی بھی نہیں ہوئی، صرف زبانی کلامی بات ہوئی ہے، اور ان باتوں کو اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب تک تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو جاتا تب تک اس کا تم پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن شادی تو اب اسی سے ہی ہوگی۔ کیا پتہ عین وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں تو بس تمہیں حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ جاؤ کمرے میں، کافی دیر ہو چکی ہے، سردی بڑھ رہی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ آپ نے مجھے… وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ تیمور صاحب نے اس کو ڈانٹا نہیں تھا، اس کا دل چھوٹے بچوں کی طرح اچھلنے لگا تھا۔ واو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری شادی کا سن کر ان کا دل تھوڑا سا نرم پڑ گیا؟ چلو شکر ہے، ڈانٹ سے تو بچ گئی ہوں۔ سارم اس کے دادا سے ملنے کے لیے اس کی حویلی آیا ہوا تھا۔ تیمور کو وہاں پر دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تیمور اس کے گلے لگا اور اس کے کانوں میں سرگوشی نما انداز میں بولا، میں نے تجھے کیا کہا تھا، کیا سمجھایا تھا؟ میں نے تجھے کس تیرے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ جا۔ ارے ایسے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کو اپنانا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ کرنے میں اور عمل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم کل بھی لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے کلبس میں گئے تھے۔ ارے یار، کیا تم نے مجھ پہ اس حد تک نظر رکھی ہوئی ہے؟ یار میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں جو ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ ان کو چھوڑنے میں مجھے تھوڑا ٹائم تو لگ ہی جائے گا، شاید 1 سال لگ جائے، لیکن اس دوران میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری کزن کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آنے دوں گا۔ ویسے بھی میں اس کو تم سے زیادہ محبت دوں گا، ورنہ جتنا تنگ تم نے اس کو کیا ہوا ہے وہ تمہارا نام سن کر ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش رہے گی۔ تمہیں اب اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں موجود ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کر رہے ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ دادا جان نے دونوں کو ہی مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ ارے کچھ بھی نہیں، ہم تو بس ویسے بچپن کے قصے یاد کر رہے تھے۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تیمور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں بولا تھا۔ تم ایک غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہو، ایک پولیس آفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو آنکھیں دکھا رہے ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ پولیس آفیسر کے پاس اس حد تک طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی سزا دلوا دیتے ہیں جن لوگوں کی سزا بنتی نہیں ہے۔ یعنی تم بھی اب ظالم لوگوں کی طرح مظلوموں پر ظلم کرو گے؟ نہیں، میں تو بس انصاف کا بول بولا کروں گا۔ تم اپنے آپ کو بھی اس سے ہی سمجھا لو، کیونکہ بعد میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا تمہیں سمجھنے کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اگر تم لوگوں کو بچپن کے قصے بھی یاد کرنے ہیں تو تھوڑی سی اونچی آواز میں یاد کرو، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دادا جان، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، تب تک میں ڈیرے سے ہو کر آتا ہوں، کوئی ضروری معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے، بعد میں چلے جانا۔ دادا نے اس کو روکنا چاہا مگر وہ ان کی بات انسنی کرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا اور سامنے ہی کھڑی شیطان کی نانی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ آپ ابھی تو میرے لیے نامحرم ہیں۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جو کہا ہے وہ کرو، میرے ساتھ بحث مت کیا کرو، میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں۔
اور اب ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے، میں صرف اپنے شوہر کا ہی حکم مانا کروں گی۔ تمہارے شوہر کو اگر میں نے تگنی کا ناچ نہ نچایا تو میرا نام بھی تیمور خان نہیں ہے۔ تم لوگوں کا دماغ اب میں اچھے طریقے سے ٹھکانے پر لاتا ہوں۔ اس نے اپنے بھائی وہاب کو کال ملائی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سا پلان ہے؟ پلان نمبر 1، ہم اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کریں گے اور اس کو جیل میں بھیج دیں گے۔ پلان نمبر 2، اگر ہم اس کام میں ناکام ہو گئے تو ہم شیطان کی نانی کو وہ ویڈیوز دکھا دیں گے جس میں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ اگر یہ بھی پلان فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو سالم کی محبت کی جھوٹی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ تو اتنی آسانی سے ان باتوں پر یقین نہیں کرے کہ وہ تو کہہ دے گی کہ تم لوگ مجھ سے جلتے ہو اور یہ AI ایڈیٹڈ ہیں، تو اس صورتحال میں ہم سالم کو ہی اغوا کر لیں گے۔ جب دلہا ہی موجود نہیں ہوگا تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ وہ بہت ہی غور سے اپنے بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ پہلے اور دوسرا پلان کو اگنور کر دو، مجھے تیسرا پلان بہت ہی پسند آیا۔ اب ہم یہی کام کریں گے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، نرمین خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھی۔ اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی، جہاں پر کوئی بھی اس پر روک ٹوک کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ سارم کے ماں باپ دونوں ہی لندن میں سیٹل تھے، جبکہ سارم نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پاکستان میں ہی رہے گا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو اس پر پابندیاں لگانے کے لیے ساس سسر موجود ہی ہوں گے۔ یہاں پر وہ اپنی مرضی کی مالک ہوگی، دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹیاں رکھا کرے گی، اپنے شوہر کے پیسوں پر عیاشی کیا کرے گی۔ نہ تو اس کو شرارتوں سے روکنے کے لیے دادی جان ہوں گی اور نہ ہی کوئی اور کزن وغیرہ ہوگا۔ تیمور صاحب کا تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ اس کا جہاں بھی دل کرے گا وہ گھومنے کے لیے نکل جا کرے گی۔ یہی خواب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دیکھتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی کزن کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ ڈرائیور نے ایک گاڑی روڈ کی دوسری جانب جا کر پارک کی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم روڈ کراس کر کے چلے جاتے ہیں، شیلا نے کہا تو وہ تھوڑی سی ہچکچا گئی تھی۔ اسے روڈ کراس کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ شیلا تو اسے پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ خود ہی چلی آئے گی۔ نرمین تیز رفتار گاڑی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ گاڑی کے ساتھ جا کر لگی، ہوش و حواس ہونے سے پہلے اس کے کانوں میں شیلا کی چیختی ہوئی آواز گونجی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ کومے میں جا چکی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے مگر وہ ابھی تک کومے سے اٹھی نہیں تھی۔ ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگوں پر بھی بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ہوش میں آ بھی جاتی ہے تو وہ چلنے پھرنے کی پوزیشن سے محروم ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اس کو روز ایکسرسائز کروانی ہوگی۔ سارم نے اس کے ساتھ منگنی بھی توڑ دی تھی کیونکہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور امیر لڑکی مل گئی تھی۔ آج کل وہ اس کے چکروں میں تھا۔ دادی جان کو جب یہ پتہ چلا تو ان کے دل پر زور سے گھونسا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بہت ہی ظالم سے محبت کرنے لگی۔ جب وہ ہوش میں آئے گی اور اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ وہاب خود اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ روز شام کے وقت اس کے پاس آتا تھا، گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس دوران تیمور ایک بار بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، تو چھوٹی سی لڑکی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے بال بھی جھڑ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر دادی جان خون کے آنسو روتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سے جاگی ہوگی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو ٹانگیں بھی شل تھیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی دادی جان سے سوال کیا تھا، جو کہ اس کو اپنے گلے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری پیاری بچی، میری جان، میرا سب کچھ۔ دادی جان مجھے کیا ہوا ہے اور میں کتنے دنوں سے یہاں پر موجود ہوں اور سارم کہاں پر ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ 2023 میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اب 2025 تھا۔ جب اس کی نظر کیلنڈر پر پڑی تو وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اس کی ہوش کی خبر سن کر تیمور بھاگا ہوا ہسپتال آیا تھا۔ یہ ٹھیک تو ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے مگر بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اس کو اس تکلیف سے باہر نکالوں گی۔ آپ فکر مت کریں،
میں سب کچھ سنبھال لوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ جب دوبارہ سے ہوش میں آنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ سارم نے اس سے منگنی توڑ دی ہے، تو وہ چلنے پھرنے کی پوزیشن سے بھی محروم ہو گئی ہے، تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ پورے ہسپتال میں اس کے چیخنے اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سب خاندان والوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہاب تو 2-3 بار کمرے سے باہر نکلا تھا کیونکہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے واپس حویلی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ دادی جان تو بوڑھی تھی اور اس کو ایکسرسائز نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ تمام کزنیں جن کے ساتھ مل کر ایکسرسائز وغیرہ کرتی تھی، انہوں نے بھی اسے نگاہیں پھیر لی تھی۔ سب لوگ ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے صبح اور شام ایکسرسائز کروائیں۔ دادی جان آتی تھیں، اس کو دوائی دے کر چلی جاتی تھیں اور اسے فروٹ وغیرہ کاٹ کر دے دیا کرتی تھیں۔ تیمور ان دنوں اپنی امپورٹنٹ کیس میں مصروف تھا۔ کافی دنوں کے بعد جب وہ اس سے ملنے کے لیے آیا تو وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر اس نے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس تکلیف سے باہر نکال دوں گا۔ صرف اور صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ تیمور اس کا مذاق بنائے گا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا، کیونکہ اس نے تیمور کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ شاید اکیلے رہنے کی وجہ سے اس کی اوور تھنکنگ حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ کچھ بھی سوچتی رہتی تھی، مگر تیمور نے اس کی ساری اوور تھنکنگ کے آگے سٹاپ لگا دیا تھا۔ سب خاندان والے باتیں بنائیں گے کہ آپ نے ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم دوبارہ چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو جاؤ گی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو ہمیشہ سے تنگ کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کا مذاق بنایا، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کی ہیں، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ سرسری انداز میں اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ جتنی تیزی سے وہ آیا تھا اتنی تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی مگر منظر بدلا نہیں تھا۔ ایک طرف سارم تھا جو اسے محبت کا اعتراف کرتا تھا، لیکن ادھر وہ قومے میں گئی اور ادھر اس نے دوسری شادی کر لی، جبکہ ان 1.5 سالوں میں تیمور نے کسی بھی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اماں نے اس کو شادی کے لیے راضی بھی کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گئی تھی۔ اس کی زبان پر صرف اور صرف اس چھوٹی سی لڑکی کا ہی نام تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو نرمین سے کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ دادی جان تو دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی مگر تائی جان مائنڈ کر گئی تھی۔ ان کا بیٹا DSP تھا، ایک بہت بڑے عہدے پر تھا اور اس کی شادی کیسے اپنی اپاہج بھتیجی کے ساتھ کر سکتی تھی؟ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا، مگر تیمور نے اس بار اپنی ماں کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا اور یوں دونوں کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکیاں بھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تھا، مگر وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ روز صبح اٹھ کر وہ اس کو ایکسرسائز کرواتا تھا۔ 2 مہینے گزرے تو وہ آہستہ آہستہ خود سے واک کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب وہ تھوڑا سا چل کر اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود بھی کر لیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی تیمور کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ انسان واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ جو باتیں اس کو تکلیف پہنچاتی تھیں، تیمور ان کاموں سے پرہیز کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بھی اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب اس کی تائی جان نے بھی نرمین کو ڈانٹنا چھوڑ دیا تھا۔ 1 سال کے اندر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگی تھی اور اس میں سارا کریڈٹ تیمور کو جاتا تھا۔ اگر وہ بہت زیادہ مصروف بھی ہوتا تھا تب بھی اپنی بیوی کے لیے وقت نکالتا تھا۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا جس میں وہ حویلی لوٹ کر واپس نہ آیا ہو، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت گاؤں میں موجود جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر
تیمور کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اسے دھیمے لہجے میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ تیمور کو لگا تھا کہ کسی نے دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہو۔ وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیمور کے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ اسے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی۔